مجبوری پر فائدہ اٹھانا یا کسی مسلمان کی خیر خواہی نہ کرنا، کسی مسلمان کا بھلا نہ چاہنا، یہ شریعت میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ جب اس کو سمجھ لیں گے نا تو پھر یہ صرف ایک جگہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. یعنی شاید اس ٹاپک کو دیکھ کر لوگ سمجھیں گے یہ صرف کاروباری لوگوں کے لیے. ایسا نہیں ہے، یہ فیملی لائف میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. یعنی گھر کے اندر بھی کوئی ایک بندہ مجبور ہوتا ہے، لیکن اسی مجبوری سے گھر کے کئی افراد فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں خاندان میں، فیملی میں، جو ایک بندے کو دبا ہی رہے ہوتے ہیں کیونکہ مجبور ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتا. اب مثال دیتا ہوں، فیملی کی بات کریں تو شوہر ہے. اگر شوہر کا مزاج ہی عجیب ہے تو اس کو پتا ہے بیوی نے کہاں جانا ہے، اب جتنا دبانا ہے دبا دو. اب ساس اور بہو کے معاملات میں بعض اوقات ایسا ہو رہا ہوتا ہے، نند اور بھاوج کے معاملات میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر اس بہت براڈ پراسپیکٹس ہے کہ اس میں بہت ساری جگہوں پر جا کر یہ امپلیمنٹ ہوگا کہ اگر کہیں کوئی مجبور ہے تو کیا ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم جتنا چاہیں دبا دیں؟ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین تو جہاں ایسا معاملہ نہیں بھی ہوتا تھا وہاں ڈر رہے ہوتے تھے. اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ محمود نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ ہے کہ بندہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے، بلکہ ہمیں تو ایثار کا درس دیا گیا، خیر خواہی کا درس دیا گیا. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین یا اچھا وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اب ہم غور کریں کہ اچھا پھر وہ حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے. کبھی ہم کسی مجبوری میں پھنسے ہوں اور ہمارے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہو کہ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا، کتنا فیل ہوتا ہے سلمان بھائی کہ یار یہی موقع تھا فائدہ اٹھانے کا، یار آج تو تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھ لیتا. لیکن لوگ نہیں رکھتے. تو وہی آپ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے نا، اب آپ دوسروں کے لیے پسند نہ کریں. پہلے کاروباری لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ جب سیزن آتا ہے جس کو وہ اپنا سیزن مانتے ہیں، لیکن اس سیزن کی ریٹ بڑھانے کی وجہ سے کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. میں آلموسٹ پوری دنیا ٹریول کرتا ہوں. نارملی کئی ملکوں میں جب ان کے تہوار آتے ہیں، خاص طور پہ کوئی خوشی کا موقع آتا ہے نا، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک تہوار دنیا میں بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے نا، مگر اس کی باقاعدہ سیل لگتی ہیں. یعنی مجھے پتا ہے، میں ابھی پچھلے دنوں میں خود اپنے لیے بتا رہا ہوں کہ میں جب یو کے گیا تو مجھے کسی نے پتا ہے، میں نے کہا مجھے بیگ لینا ہے، تو کہ رک جائیں تھوڑے دنوں میں وہ دن آنے والے ہیں، اس میں سیل لگے گی 50% میں آپ کو مل جائے گا. یعنی آپ دیکھیں لوگ اپنی پرچیزنگ روک کر بیٹھتے ہیں کہ یار وہ جب تہوار آئے گا تو وہ لوگ سیل لگائیں گے، ہم سستا خرید لیں گے. اور ہمارے یہاں جب مسلمانوں کا تہوار آتا ہے تو مسلمان ہی کہلانے والے چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. سلمان میں سارا سال پڑا ہے کمانے کے لیے. تو یہ کاروباری لوگ ایسے موقع پر خاص طور پہ یہ ٹھیک ہے. اچھا پھر کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، 1 روپے کی چیز 1000 میں بھی بیچ سکتے ہیں نا، ہماری چیز ہے، جتنا چاہے پروفٹ کمائیں. مگر یہاں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اناج میں معاملہ دوسرا ہے، کہ اناج جو خاص طور پہ لوگوں کی ضرورت زندگی کی اشیاء ہیں، وہاں پر آپ اتنی قیمت نہیں بڑھا سکتے کہ لوگوں کی قوت خریدی ختم ہو جائے اور وہ بیچارے پریشان ہو جائیں. اس کو روک کے بھی نہیں رکھ سکتے. ہاں، اس کو روک کے بھی نہیں رکھ سکتے. ذخیرہ اندوزی کی ممانعت آئی ہے. تو یہاں اب بہت چیزوں کو غور کرنا ہے. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ آسانی سے خرید سکیں، سیل لگائیں. کہتے ہیں کچھ موقع آتے ہیں ثواب کمانے کے، نوٹ کمانے کے نہیں آتے. میں اس پورے موضوع کو ہے نا بہت ڈیپلی میں نے دیکھا سلمان بھائی کووڈ کے زمانے میں. اللہ کی شان ہے، کووڈ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے مال بنایا اور کچھ لوگوں نے جنت بنائی. کچھ لوگ مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے میدان میں آئے اور کچھ لوگوں نے اسی مجبوری میں لوگوں کی مدد کر کے جنت کما لی. یعنی اناج انبلیویبل مہنگا ہوا تھا. کمال ہے کہ بھائی کیونکہ لوگوں کو بانٹنا تھا. اب یعنی لوگوں نے اناج بڑھایا. ماسک جو 2 روپے کا نہیں بکتا تھا، روپے کا نہیں بکتا تھا، اب جناب آپ کو تو زیادہ بکنے لگا، سستا کر دیں بھائی. اس کو جناب 10 روپے کا، 20 روپے کا، کئی موقع پہ مہنگا 50 روپے. اچھا پھر اس کے بعد جناب حالانکہ کاسٹ 2 روپے 3 روپے سے، ہاں معمولی سی کاسٹ. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں سینیٹائزر، اس کے بعد آپ آ جائیں، اب جتنی چیزیں کووڈ سے جڑتی گئیں، ڈاکٹر کسی نے کہا یہ کھانے میں فائدہ ہے کووڈ میں، وہ اس کے ریٹ بڑھا دیے. یار یہ تو جان بچانے کا ٹائم تھا، آپ کو تو خزانوں کے منہ کھولنے چاہیے تھے کہ لوگوں کی جانیں بچ رہی. اچھا مزے کی بات پتہ کیا تھی، اسی دوران جو ماس 50 روپے کا آپ نے کہا نا بک گیا، لوگ خرید کر اسے بانٹ رہے تھے. اناج مہنگا کر دیا اور کچھ لوگ اسی مہنگے اناج کو خرید کر لوگوں کو بانٹ رہے تھے. یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ 2 طبقے میدان میں آ گئے. کسی نے کہا جناب یہ وقت ہے تجوری بھرنے کا، اور کسی نے کہا یہ وقت تجوری کھولنے کا ہے. تو یہ جو ہے نا چیز سمجھنے والی تھی کہ یار یہ تو ٹائم تھا مسلمانوں کی مدد کرنے کا. یعنی ماشاءاللہ کچھ لوگوں کا تو جذبہ تھا کہ یار کسی طرح لوگوں کی مدد ہو جائے. سبحان اللہ. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے.